مسلمانوں کے لیے قبلہ اول، یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی، عیسائیوں کے لیے وہ مقام جہاں عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ یہ دنیا کی واحد سرزمین ہے جس کو مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں مقدس مانتے ہیں۔ اس کے گلی کوچے کئی جنگوں کی عینی شاہد ہے۔ اس کی بستیوں نے درجنوں بار مکینوں کو جلا وطن ہوتے دیکھا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ارض مقدس پر پہلا حملہ تقریباً 2500 سال پہلے 587 قبل از مسیح میں سلطنت بابل کے بادشاہ نے کیا۔ اس کی فوج نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا، ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنایا، انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کر کے غلام بنا کر لے گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا، جس کا آج تک سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت ہارون کا امامہ، حضرت سلیمان کی انگوٹھی، من السلوہ سمیت انبیاء علیہ السلام کی مزید نشانیاں موجود ہیں۔ یہودیوں کی مشکلات اس وقت ختم ہوئیں جب 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے بادشاہ سائرس اعظم نے سلطنت بابل کو فتح کیا۔ یہودی قیدیوں اور غلاموں کو رہا کیا، انہیں اپنی سرزمین پر واپس جانے کی اجازت دی۔ یوں جلا وطن ہوئے یہودی اپنی سرزمین پر واپس لوٹے۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی کو اثر نو تعمیر کیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ رومی افواج 63 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ آور ہوئیں۔ ہیکل سلیمانی کو پھر تباہ و برباد کیا گیا، یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ کا نام و نشان پھر صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ وقت گزرا، قیصر روم کا اقتدار رومی یہودی بادشاہ ہیرڈ کے ہاتھ میں آ گیا اور اس نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کروا دیا۔ یہی وہ دور تھا جب انبیاء کی سرزمین فلسطین پر ایک اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا اور بعد میں انہیں یہیں مصلوب بھی کیا گیا۔ اس کے بعد پر پہلا حملہ 17ویں عیسوی میں رومی شہنشاہ تیتوس نے کیا۔ اس نے یہودیوں کو قتل کیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا، زندہ بچ جانے والوں کو جلا وطن کیا۔ وقت نے کروٹ لی اور 6 صدی بعد جا کر حالات پھر تبدیل ہوئے۔ 638 عیسوی میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر روم کو شکست دی اور بیت المقدس کا کنٹرول مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تاریخ میں یہ پہلی بار تھا کہ اس پاک سرزمین پر خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور فتح نصیب ہوئی۔ تقریباً 500 سال مسلمانوں نے بیت المقدس کی پاک سرزمین پر حکومت کی۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ چھڑ گئی۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیا۔ عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کی۔ مسجد میں رہنے کے لیے کمرے بنائے، متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا، مسجد کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ گرجا گھر بھی بنا لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا بہت خون بہایا گیا۔ مسلم سلجوق ریاست بڑھ چکی تھی، مسلمان زوال کا شکار تھے، لیکن انہوں نے بیت الاقصیٰ پر اپنا کلیم نہیں چھوڑا تھا۔ تقریباً 90 سال گزر گئے، مسلمان اپنی کھوئی ہوئی زمین واپس نہیں لے سکیں، لیکن کیا اس وقت مسلمانوں نے ہمت ہار دی؟ نہیں، اور پھر اللہ نے ایک مرد مجاہد کو بھیجا، سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروانے کی کوششیں شروع کی، لیکن بار بار ناکامی کے بعد بھی وہ رکے نہیں، حوصلہ نہیں ہارے۔ تقریباً 16 حملوں کے بعد بالآخر فتح یاب ہوئے۔ سلطان نے مسجد اقصیٰ کو اپنی اصل حالت میں بحال کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک مسجد کو عرق گلاب سے غسل دیا۔ حلب سے ایک عظیم الشان اور نادر ممبر تعمیر کروا کر مسجد میں نصب کروایا گیا۔ صلیبی اس کے بعد بھی نہیں رکے، چالے چلتے رہے، مذہب کے نام پر گمراہ کر کے اتحاد بناتے رہے، سازشوں اور طاقت سے بیت المقدس حاصل کرنے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن ناکام رہے۔ 15ویں صدی میں جا کر بیت المقدس سلطنت عثمانیہ کے پاس آ گیا۔ عثمانی سلاطین نے شہر کو جدید خطوط پر تعمیر کروایا، سڑکوں سے لے کر ریلوے لائن تک جدید نظام بنایا۔ عہد عثمانی کے دوران یہودیوں نے آزاد یہودی ریاست کے قیام کی بڑی کوششیں کی، لیکن وہ کبھی ایسا کر نہیں سکے۔ 1917 میں عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ برطانیہ نے بیت المقدس پر